اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ چہروں پہ بڑی تیزی سے نیند کے اثرات نظر آ رہے ہیں، بہت تیزی سے۔ میں کوشش کیا، بس مجھے بھی ختم جلدی ہی کرنا ہے، اس لیے ایک بار ذرا محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی ہم تو اکثر ہی مجلسوں میں رہتے ہیں، اکثر کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مہینے میں کچھ ہی راتیں آرام کی ہوتی، ورنہ یوں ہی بھاگ دوڑ میں گزر جاتی۔ جیسے کل بھی دریا میں رہنا ہے، پرسوں بھی چاندپور میں پہنچنا، اسی راتوں کی میں یہ کرنا چاہتا ہوں، ہمیں تو ملتی رہتی ہے راتیں، آپ کو کبھی کبھی ملتی ہیں تو ان کی قدر کیا کریں۔ شام اور آپ جن کے لیے بیٹھے ہیں ان کا نام تو سب کو یاد ہے، جناب عبد القادر کو قادر نے ایسی قدرت بخشی ہے، قادر کو قادر نے ایسی قدرت بخشی ہے۔ فرماتے ہیں جب تک میں نہ چاہوں کوئی انسان میرا نام نہیں لے سکتا۔ کیا ہے کہ ہم اور آپ جو ذکر کر رہے ہیں وہ میں یا ہم یا آپ اپنے باپ یا اپنے باپوں کے باپ کے چاہنے سے نہیں بلکہ سرکار حسن پاک کے چاہنے سے، ہم اپنے چاہنے سے نہیں بلکہ غوث اعظم کے چاہنے سے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ بہت تیزی سے غوث اعظم رمضان کی پہلی تاریخ دوشنبہ کا دن جیسے ہی تشریف لاتے ہیں، کمال دیکھے غوث اعظم کا، کمال دیکھے۔ آتے دنیا میں رمضان کی پہلی تاریخ دن میں دودھ نوش نہیں فرماتے، رات میں دودھ نوش کرتے۔ پورے شہر میں خبر پھیل گئی سیدوں کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جس کی شان یہ ہے کہ وہ دن میں روزے کے احترام کی وجہ سے دودھ نہیں پیتا، رات میں دودھ پیتا ہے۔ مطلب خبر پھیلی وہ دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں دودھ روزہ۔ بچپنے کے کمال بتاؤں، جس دن غوث اعظم کی ولادت ہوتی ہے رمضان کی پہلی تاریخ ہے، اس رات اللہ نے قصبہ جیلان کے اندر 1100 ماؤں سے 1100 بیٹے پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ بڑے پیر کی برکت، 1100 ماؤں سے 1100 بیٹے، اور ان کی شان یہ تھی کہ غوث اعظم کے صدقے میں اللہ نے 1100 کے 1100 کو اپنی ولایت کا تاج عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شان ہے بڑے پیر کی، کیا ہستی ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک موقع پہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر سے میں راستے سے نکلا نا تو ایک مسلمان اور ایک یہودی آپس میں بحث کر رہا۔ یہودی کہتا، عیسائی کہتا، عیسائی اور مسلمان، عیسائی کہتا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے محمد عربی سے، مسلمان کہتا ہے ہمارے نبی افضل عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اچانک عبد القادر گزرے، فرمایا کس بات کو لے کے بحث چل رہی ہے؟
مسلمان کہتا بحث اس کو لے کے چل رہی ہے، میں کہتا ہوں حضور افضل ہے، یہ کہتا عیسیٰ افضل ہے۔ آپ نے فرمایا تو بھائی عیسائی ہے تو بتا عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں افضل کہتا؟ وہ کہتا آپ نہیں جانتے عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات اندھوں کے ہاتھوں پہ ہاتھ پھیر دیتے تو اللہ انہیں آنکھیں عطا فرما دیتا۔ آپ نہیں جانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا رک گئے، آپ نے فرمایا ایک بات بتائے گا؟ کہا پوچھو۔ کہا اگر میں کون ہوں؟ کیا نبی ہوں؟ کہا نہیں نبی تو نہیں ہوں۔ عبد القادر فرماتے ہیں اگر میں مردے کو زندہ کر دوں تو کیا تو مان لے گا کہ محمد افضل ہی عیسیٰ علیہ السلام سے؟ اس نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہے؟ فرمایا چل قبرستان فرمایا دیکھ لے پرانی قبر، دیکھ لی گئی۔ آپ نے قبر کے اوپر نظر ڈالی اور فرمایا تو جانتا ہے قبر کس کی ہے؟ وہ کہتا کس کی ہے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ قبر اس کی ہے جو دنیا میں گویا تھا، گانے کا کام کرتا، آپ نے فرمایا اگر تو کہے تو میں اسے زندہ کر دوں۔ اس نے کہا بڑی اچھی بات ہے کر دے دو، پرانی سی خبر ہے۔ آپ نے فرمایا ایک بات اور، ایک آفر اور دے دوں تجھے، ایک چانس اور دے رہا ہوں۔ کہا بتائیں؟ کہا اگر تو کہے تو میں اس کو ایسے زندہ کروں کہ یہ قوالی گاتے ہوئے زندہ ہو، گاتے ہوئے۔ اس نے سوچا نہیں یہ تو اور بھی زیادہ ٹف ہو گیا معاملہ، اب تک تو آسان تھا تو یہ اور مشکل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا سن، قبر کے پاس پہنچے اور فرمایا اے قبر والے عبد القادر کہتا ہے کہ تم میرے حکم سے کھڑا ہو جاؤ، تاریخ گواہ ہے کہ قبر پھٹتی ہے اور اس سے ایک انسان گاتا ہوا نکلتا ہے۔ عیسائی یہ دیکھنے پہ مجبور ہو گیا، وہ عبد القادر میں مان گیا اور ایک چار بغداد کے عبد القادر کا یہ عالم ہے تو مطلب ہے کہ محمد عربی کا عالم کا ہوگا۔ اگر نیند ہو ابھی تو ہلکی آواز میں کہے یا رسول اللہ، نیند اتر گئی ہو تو ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ غوث اعظم یہاں تک سمجھ گئے؟ اب ایک ٹاپک اور چھڑوں غوث اعظم کا۔ غوث اعظم تشریف فرمائے، ابھی اچانک ایک مرید آ کے کہتا وہ حضور میرے یہاں پہ آپ کی دعوت ہے۔ آپ نے فرمایا تیری دعوت منظور ہے، ایک ہو گیا۔ یہ نکلا دوسرا آ کے کہتا حضور میرے یہاں دعوت ہے آپ کی، فرمایا منظور ہے، دو ہو گئے۔ اس کے بعد تیسرا حضور دعوت ہے میرے یہاں، فرمایا منظور ہے، تین ہو گئے۔ یہ گیا چوتھا ہے حضور دعوت منظور ہے، چار کے بعد 5 10 20 30 40 50 60 70 لوگوں کی دعوت بڑے پیر صاحب نے ایک ہی وقت میں سب کی دعوت قبول فرمایا۔ علماء توجہ فرمائے 70 لوگوں کی جو دعوت منظور تھی نا وہ روزے کا دن تھا، روزہ تھا، اور سب کی دعوت افطار کی، سب کی دعوت افطار کی۔ اور یہ میں اور سب جانتے ہیں کہ وہ اس ہستی کا نام ہے کہ جس نے جو زبان سے وعدہ کر لیا وہ اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ تو پھر بھائی یہ 70 جگہ ایک وقت میں کیسے جائیں گے؟ سب نے افطار کے لیے اپنے کھانے تیار کیا، دسترخوان لگا دیا، سب ادب کے لیے بیٹھے۔ ہمارے گھر پہ کچھ ہی دیر میں پیروں کے پیر آنے والے، جس نے پہلے دعوت کی کچھ ہی لمحے کے بعد افطار سے پہلے عبد القادر اس کے دسترخوان پر پہنچ گئے، جس نے دوسرے نے دعوت کی اس کے دسترخوان پر بھی پہنچ گئے، تیسرے نے دعوت کی اس کے یہاں بھی پہنچ گئے، 4 5 10 20 30 40 50 60 70 لوگوں نے دعوت کی، 70 کے 70 لوگوں کے دسترخوان پر بغداد کا عبد القادر ایک ہی وقت میں اپنے مریدوں کے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن مزے کی اور محبت کی بات یہ اب 70 لوگوں کی دعوت ایک وقت میں قبول فرما کے کھا لینا، اس لیے کہ وقت تو ایک ہی تھا۔ ارے بھائی وہ ایسا تو نہیں کہ وہ عراق تھا تو ہندوستان میں ٹائم بدل جائے کہ یہاں 1 گھنٹے کا فرق ہے عرب میں اور یہاں 2 گھنٹے کا فرق ہے تو 1 گھنٹے میں ادھر پہنچ گئے 1 گھنٹے میں ادھر پہنچ گئے۔ اسی علاقے کی 70 دعوتیں اور وہی بالکل ٹائم، سب کے دسترخوانوں پہ افطار کے وقت میں بڑے پیر افطار فرما رہے ہیں۔ مزے کی بات یہ رات گزر گئی، صبح کو ایک مرید آتا ہے اور ایک چوراہے پہ کھڑے ہو کے
अच्छा सा मैदान है, वो वहां पर खड़े होके एक आदमी और उधर से गुजरता, उससे कहता भाई यहाँ तो आओ। वो आ गया, कहा आज तुम्हें एक बात बताऊं? कहा बता दो। कहा आज मेरी तो किस्मत का सितारा ही बुलंद हो गया। कहा क्या? कहा आज रात मेरे दस्तरखान पर बगदाद के अब्दुल कादिर ने खाना तनावुल फरमाया। कितने लोग हो गए यहाँ? 70 के। लेकिन इसे क्या पता था ये दूसरा भी 1970 में से था। तो वो दूसरा कहता है भाई थोड़ा झूठ कम बोले, थोड़ा जबान को एहतियात में रखें। आप कहते हैं आपके यहाँ खाया, अरे रात तो बड़े पीर साहब ने खाना हमारे यहाँ। दो में बहस छिड़ गई। ये दो का मसला निबट नहीं रहता कि इसमें मैं तीसरा गुजरने लगा। मैं फरमाया ओ भाई यहाँ तो आए, तीसरा आ गया। ये सोच रहे थे कि ये हमारा मसला सुलझा देगा। इन्होंने कहा उससे कि हजरत बात ये है, मैं कहता हूँ गौसे आजम ने मेरे यहाँ खाना खाया, ये कहते हैं मेरे यहाँ खाना खाया। तीसरा भी मुस्कुराया, फरमाया चुप हो जाओ, रात तो बड़े पीर साहब ने खाना मेरे दस्तरखान पर खाया। 3 हो गए। अभी 3 में जब चेनी गोइयां शुरू हुई, बात और बड़ी, तो चौथा गुजरा। वो आया, पूछा किस बात को लेके बहस कर रहे हैं? इन्होंने तीनों ने अपना चौथा कहता थोड़ा जरा एहतियात करते हैं, रात तो बड़े पीर साहब ने मेरे साथ खाना तनावुल फरमाया है। हर चीज़ के तादाद बढ़ती रही और उसी मैदान के अंदर एक या दो नहीं 70 के 70 मुरीद एक साथ सब इस बात के दावेदार थे कि हमारे यहाँ खाना। अब सोचे 1-2 की बात की चली गोइयां अलग होती, 2-4 की अलग होती। जैसे मस्जिद के इमाम से 1-2 खिलाफ में चोमी गोइयां करें तो उनकी आवाज कम होती है। उन 2 का ग्रुप 4 में बढ़ जाए तो आवाज बदल जाएगी, 4 का ग्रुप 8 में बदल जाए तो आवाज और हो जाएगी, 8 का ग्रुप बदल के पूरे एक महल्ले को आवाज अलग हो जाएगी। 70 लोग जब एक मैदान में खड़े होकर कहे और रात हमारे यहाँ थे, बोले हमारे यहाँ थे, तो वही मदरसा भी गौसे आजम के करीब में था। मदरसे वालों ने झांक कर देखा और झांक के कहा अरे भाई यहाँ किस बात को लेकर बहस चल रही है? तो इन्होंने सोचा मदरसे वाले हमारा मसला हल कर देंगे। इन्होंने मदरसे वालों को बताना शुरू किया, तो फिर मदरसे वालों ने अपनी जबान खोली और खोल के फरमाया खामोश। सब चुप गए। फरमाया किस लिए? मदरसे वाले कहते तू कहता तेरे, तू कहता तेरे, तू कहता तेरे। अरे रात की जो गुजरी है, ये लम्हे जो गुजरे हैं, इस रात में तो बगदाद के शहंशाह ने मदरसे के बाहर कदम ही नहीं रखा। तो मदरसे में ही थे, उन्होंने खाना भी यही खाया, सब कुछ यही का, इफ्तार भी यही हुआ। परेशान हो गए, चले गए हाथ जोड़ के बगदाद के शहंशाह की बारगाह और मुरीदों ने हाथ थामे, हाथ बांधे और बड़े अदब के दायरे में हुजूर को एक बात पूछनी थी। कहा पूछो मेरे शहीद को, पूछो क्या पूछना चाहते हो? मुरीदों ने कहा हुजूर पूछना इतना था, रात आप इसके यहाँ गए थे या मेरे यहाँ गए थे? इसके यहाँ गए थे या इनके यहाँ गए थे? उन वालों के पीछे वालों के या आगे वालों के? या रात आप अपने मदरसे में बैठे थे? इतना जब सुना तो फिर बगदाद का शहंशाह भी मुस्कुरा गया। मुस्कुरा के फरमाया गोया ये जवाब दे दिया, अरे तुम्हें मालूम नहीं है कि अल्लाह ने अपने वलियों को वो ताकत दी है कि वो एक वक्त में चंद जगह जाना चाहे तो जा सकते हैं। अरे जब आम वली एक वक्त में चंद जगह जाना चाहे तो जा सकता है। बगदाद का शहंशाह कोई आम वली नहीं, वो वलियों का सुल्तान है। क्या किसी को विलायत मिलती है तो बगदाद के गौसे आजम के दरबार से। तभी तो खलीफा आला हज़रत अल्लामा जमील कादरी ने कहा था खुदा का फज़ल है हम पर, खुदा के फज़ल से हम पर हिसाया गौसे आजम का हमें दोनों जहां में है सहारा। गौसे आजम का एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ का समझ में आ रही सरकार मोहम्मद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, जश्न गौसुल बरा, मदरसा जामिया नूरिया, मौलाना उवैस रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर। बस 5-6 मिनट और बर्दाश्त करो। यहाँ तक बात समझ में आ गई हो पीर साहब की, तो मैं एक अहम बात पीर साहब की मोहब्बत की ओर बता दूं। मेरे और आपके पीर फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे एक रजिस्टर दे दिया, मोहब्बत से कहते हैं
رجسٹر دیا اور میرے رب نے فرمایا یہ عبد القادر اب سے لے کر اور قیامت تک کے ان میں ان کے نام ہیں جو تیرے سلسلے میں شریک ہوں گے، جو تجھ سے محبت کرنے والے تیرے مرید ہیں۔ عبد القادر فرماتے ہیں میرے اللہ نے فرمایا اے عبد القادر جا ہم نے تیرے صدقے میں تیرے سارے مریدوں کی مغفرت فرما دی، تیرے صدقے میں تیرے مریدوں کی مغفرت۔ موقع پہ فرماتے ہیں میرے مرید کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ میرا اللہ اسے توبہ کی توفیق نہ عطا فرمائے۔ بشارتیں حضور غوث اعظم کی محبت کی، لیکن میں یہ تو سے محبتیں اور کراماتیں میں غوث اعظم کی تعلیم جو دینا چاہتا تھا وہ سماعت کریں۔ کون غوث اعظم کو یہ منازل و مراتب کیسے اللہ نے عطا فرمائے؟ ایک موقع پہ فرماتے ہیں 25 سال فرماتے ہیں میرے عراق کے جنگلوں میں وہ گزرے کہ نہ مجھے عراق کے لوگ جانتے تھے میں کون ہوں، نہ میں عراق کے لوگوں کو جانتا تھا یہ کون ہے۔ پتے کھا کھا کر بغداد کے شہر چلے جا، کیا کوئی کرے گا؟ آج یہ جو ڈھونگی کالے نیلے پیلے اور ہرے پیر گھوم رہے ہیں اور ٹائٹل لگاتے ہیں عبد القادر جیلانی کی محبت کا، ان جاہلوں سے اور ان ظالموں سے پوچھو ارے کون غوث اعظم تم سے قرآن نہیں پڑھنا مگر بغداد کا شہنشاہ وہ ہے جو ہر رات 15 سال تک جس نے ہر رات میں قرآن مکمل فرمایا۔ سامان یہ کسی پیسے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ دیا، فرماتے ہیں ایک دیوار کے اوپر میں اس کو پکڑا اور ایک ٹانگ پہ پہنچ جاتے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایک رات میں قرآن کی تلاوت شاید بغداد کے سامنے پیر اتنا قرآن پڑھے اور آج یہ اپنے آپ کو غوث اعظم کے سلسلے سے بڑے بڑے بال رکھ کر اور انگوٹھی اور کالے نیلے جبے اور کبے پہن کر اپنے آپ کو غوث اعظم کے سلسلے کا پیر کہنے والے جاہل اور ظالم، یہ پیر نہیں ہے حقیقت میں، اور پیر فرش ہوتا ہے جس کا ظاہر پسل جاتا ہو باطن پسل جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جہالت ہے یہ کوئی پیر ہو گئی تو یہ 40 سال تک جس نے عشاء کا وضو کر کے فجر کی نماز ادا فرمائی اس سے عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ جس نے 15 سال تک ہر رات میں قرآن پڑھا اسے عبد القادر کہا جاتا ہے۔ جس کی شان کو کمال یہ فرماتے ہیں جس نے ہر رات ہر دن میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے اس کو عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ جس کے کمال اور شان کا عالم ہی عبد القادر جیلانی کا ایک موقع پہ فرماتے ہیں ان یدی علی مریدی کا سمائی علی الارض، میرا ہاتھ میرے مریدوں کے سروں پہ ایسا رہتا ہے جیسے آسمان زمین کے اوپر رہا کرتا ہے۔ فرماتے میرا مرید مشرق سے پکارے میں مغرب میں تو مغرب میں بیٹھے بیٹھے اپنے مرید کی فریاد پوری کر دیتا ہوں۔ کون ہو سیاست؟ فرماتے میرا مرید جو مجھ سے سچ محبت کرنے والا ہے قسم اس خدا کی عبد القادر قیامت کے میدان میں اس وقت تک اپنے قدم کو نہیں ہٹائے گا تب تک اپنے رب سے اپنے مرید کی مغفرت فرما کے ساتھ میں جنت میں نہ لے جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے مرید پیر سے بس آخری بات سن۔ جب ولایت کی بات آ گئی تو قرآن عظیم سے ایک بات بتا دوں کہ ولایت کے چرچے آج ہی نہیں، قرآن عظیم نے بھی ولایت اور کرامات کے چرچے نچھاور فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے انہیں ایسا حاکم بنایا کہ ہوا کو حکم دیتے تو ہوا ان کا تخت لے کر جائے، ہوا تخت لے کر جائے۔ ان کے قاصد کا نام تھا ہدہد پرندہ، یہ اپنا خط بھیجتے تھے تو ہدہد کو کہتے تھے لے خط لے کے جا۔ ہدہد پرندہ خط لے کر کے پیغام پہنچاتا تھا اور پیغام لا کے ہدہد پرندہ ہی آتا تھا۔ یعنی شان دے کے جس کا قاصد پرندہ ہو اس کی حکومت کا عالم کیا۔ لیکن میرے مصطفیٰ فرماتے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مال دولت سلطنت اور علم، مال سلطنت اور علم تینوں چیزیں عطا فرما کے اختیار دیا گیا۔ یہ سلیمان چاہے تو مال لے لو، چاہو تو سلطنت لے لو، چاہو تو علم لے لو، بچے ذہن نازل کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فاختار العلم، علم دین کو پسند فرما لیا، فاعطی الملک والمال باختیارہ علم، تو علم کے پسند فرمانے کی وجہ سے میرے اللہ نے حضرت سلیمان کو مال بھی عطا فرما دیا، ساتھ میں سلطنت بھی عطا فرما دیا۔
पता चला सल्तनतों से इल्म नहीं मिलता, लेकिन इल्म से सल्तनत मिलती है। सल्तनत से माल से इल्म नहीं मिलता, लेकिन इल्म के जरिए माल हासिल होता है। ये इल्म की शान। मैं हजरत सुले एक वली की बात बयान करूं। हजरत सुलेमान का कासिद हुदूद परिंदा, जहां जाते अच्छा हुदूद की एक शान ये थी, क्यों इसको कासिद रखा था, इसकी एक वजह ये भी थी कि ये हजरत सुलेमान का जो लश्कर था वो बहुत बड़ा होता, इंसान भी होते उसमें, जिन्नात भी होते उसमें, चरिंद और परिंद दरिंद ये सभी तो उस लश्कर में होते। हुदूद के अंदर एक खासियत ये थी कि जमीन के ऊपर रह करके जमीन के अंदर देख लिया करता था कि यहाँ पानी मौजूद है या नहीं। जहां पानी होता वहीं पड़ाव डाला था। लश्कर सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मौके पे फरमाया, कुरान कहता है वतफक्कद तैरा फकाल मा लिया लअरल हुदहुद अम काना मिनल गरीब। फरमाते हजरत सुलेमान ने परिंदों की हाजिरी की तो हुदहुद परिंदे को गायब था। हुदहुद परिंदा नहीं था। कहते मुझे क्या हुआ कि मैं हुदहुद परिंदे को नहीं देख रहा हूँ, जब वो हकीकत में गायब हो गया। लअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा औ लअज़बहन्नहु औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन। कहते हैं ये गैर हाजिर हुआ, मैं इसे जरूर सख्त सजा दूंगा, या फिर इसे कत्ल कर ज़िबा कर दूंगा, और अगर या तो ये मेरे बारगाह में कोई माकूल बात लाए कि मैं उसको कबूल करके इसे माफ कर दूंगा। कहते थोड़ी देर के बाद मैं हुदहुद आ गया और आके कहता हुजूर मैं मुल्क यमन के इलाके सबा से आ गया और वहां से एक यकीनी खबर ला रहा हूं जो आप पहले नहीं जानते। फरमाया क्या है? हुदहुद परिंदा कहता इन्नी वजदतु रहा तमलिकुनी ऊतियत मिन कुल्ली शैइन वलहा अर्श मसीह। ओ आका सुलेमान, मैंने मुल्क यमन में इलाके सबा में देखा कि एक औरत है, वो लोगों पे हुकूमत कर रही है, उसका नाम बिलकीस हुकूमत कर रही है। अल्लाह ने उसे हर चीज से अता की, उसके लिए बड़ा ताकत है। आपने फरमाया ठहर जा, सच भी कहता है झूठ कहता है? आपने फरमाया तेरे सच और झूठ के इम्तिहान लेंगे। आपने एक खत लिखा, फरमाया जाकर उसके पास डाल देना, बिल्कीस के मलिका बिल्कीस की गोद में ये खत को डालना। खत ले जाया गया, डाल दिया गया खत। जब खत ने उसने पढ़ के देखा तो उसने हमने बादशाहत के उमूर के जो जिम्मेदार थे उनको बुला के कहा ऐसा ऐसे मामला है, क्या करा जाए? क्योंकि बादशाहत का नशा कुछ लोगों में ऐसा होता है कि वो अपने सामने किसी को कहाँ समझता। उन लोगों ने कहा मलिका अगर तुम हुक्म दो तो हम उन्हें मिसमार कर देंगे, हम बड़ी ताकत वाले। लेकिन मलिका ने कहा तुम्हें पता नहीं है, वो ऐसा है कि उसने खत भी इंसान के जरिए नहीं भेजा है, उसने खत भी भेजा है तो हुदहुद परिंदे के जरिए भेजा। लग रहा उसकी कोई अलग ही सल्तनत है। आपने फरमाया, मलिका ने कहा कोई और बात, इसने हदिये लेके भेजे तोहफे, आपने लौटाल दिए तोहफे को, फरमा दिया जाके कह देना या तो मोती होके आ जा, वरना ऐसा लश्कर हम लेकर के आएंगे तुझे शहीद कर देंगे। फरमाया जाता कुछ देरों के बाद, मैं जो अहम बात बताना चाह रहा था उसमें आ चुका था। कुछ देर के बाद इस मलिका बिल्कीस ने अपने सबको बुला के कहा हम चलने के लिए तैयार हैं। उसमें हजरत सुलेमान की मुहर लगी थी खत में, इन्नहु मिन सुलेमान। ये खत जो है सुलेमान में, खत पे मुहर लगी थी सुलेमान अलैहिस्सलाम। जब बिल्कीस ने जाने का इरादा कर लिया और जब बिल्कीस 3 मील दूर हजरत सुलेमान के दरबार से रह गई तो हुदहुद परिंदा फिर तेजी से आया। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खबर लाए फरमाया क्या? कहता है वो बिल्कीस मलिका जो है वहां की वो 3 मील दूर तक आ चुकी है और जल्दी आने वाली है। आपने फरमाया ठहर, फिर आपने फरमाया जो कौन यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल यातूनी मुस्लिमीन, कौन है तुम में जो उस बिल्कीस का ताक़त इलाक़े सबा से ला करके मेरे दरबार में हाजिर कर देगा उसके पहुंचने से पहले। उसके यहाँ आने से पहले कौन है जो तख्त लेकर आए उठाए? उसके तख्त के बारे में कहा जाता है जिसकी गालिबन 40 गज तो चौड़ाई, 80 गज जिसकी लंबाई, 30 गज जिसकी ऊंचाई थी, तो सोने चांदी और जहीरे से बना हुआ। कितना कीमती तख्त होगा बताएं आप। जब बिल्कीस वहां से चली थी ना तो उसने एक कमरे में उसको रखा हिफाजत के लिए, उस पे ताले डलवाए गए और फिर उसके दरवाजे पे फौज का दस्ता लगाया गया कि कोई अंदर नहीं आना चाहिए।
پھر اس کمرے کے باہر ایک کمرہ اور، پھر اس پہ تالے، پھر فوج، پھر تیسرا کمرہ، تالے، فوج، یہاں تک کہ 7 کمروں کے اندر اس نے اس تخت کو قید کیا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کون ہے دولاد ہے؟ قال عفریت من الجن، تو ایک خبیث جن کہتا حضور آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں بلقیس کا تخت آپ کے سامنے حاضر کروں، آپ کی مجلس اٹھنے سے پہلے میں اس کا تخت آپ کے سامنے لا دوں۔ فرمایا ٹھہر جا، یہ وہ جن تھا کہ جس جن کے اوپر تمام جناتوں کو ناز تھا اس وقت کہ بڑی طاقت والا، بڑی شان والا، اس لیے کہ جہاں تخت منگایا جا رہا تھا وہاں سے اور جہاں تخت تھا ہزاروں میل دور کا فاصلہ، ہزاروں میل دور، اور پھر اتنی ہائی سیکورٹی کہ 7 تالوں میں، 7 کمروں میں، ہر کمرے کے دروازے پہ فوج کا دستہ کون لائے گا؟ جنات نے بھی کہا تو اتنا کہ آپ مجلس برخاست کریں گے اس سے پہلے لے آؤ، اور آپ سمجھتے ہیں جنات کی طاقت کتنی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھہر، مجھے تو تخت بھی اس سے پہلے چاہیے، اتنا کہا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، تو ایک وہ انسان جو کتاب کا علم رکھتا ہے، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ کھڑا ہوتا ہے اور عرض کرتا حضور اگر آپ اجازت دے دیں نا تو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت آپ کے قدموں میں حاضر ہے۔ سبحان اللہ، پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت آپ کے قدموں میں حاضر کر دوں۔ نام بتا دوں ہستی کا کون ہے؟ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی ہیں، نام ہے ان کا حضرت آصف بن برخیہ، سبحان اللہ، آصف بن برخیہ رحمہ اللہ۔ اتنی بڑی شان فرماتے ہیں پلک جھپکے گا اس سے پہلے تخت حاضر ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے، ادھر اجازت ملی، کسی نے کہا بلقیس آ گئی، حاضر ہو گئی، اچانک آواز گونجی تخت بھی تو حاضر ہو گیا۔ بلقیس حاضر ہو گئی تو کیا بات ہے، تخت بھی تو دیکھو، تخت حاضر ہو گیا۔ سلیمان نے آنکھیں کھولی تو تخت بھی حاضر تھا۔ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ، حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہمارے نبی افضل ہیں، محبت سے کہ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان سے ہمارے نبی افضل، جس کتاب کا آصف بن برخیہ کو علم تھا وہ کتاب ہے زبور، اس زبور سے ہمارے قرآن افضل، اور جو امت ہے سلیمان کی اس سلیمان کی امت سے ہم افضل، اور جو بڑی ہے حضرت سلیمان کی امت کے اس امت کے ولیوں سے حضور کی امت کے ولی افضل۔ کبھی کہنے دو ارے جان سلیمان کی امت کے ولی کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ ایک نظر ڈالے تو ہزاروں میل دور 7 کمروں کے دروازوں کے تالے ٹوٹ جائیں، فوج کے دستے چکنا چور ہو جائیں، اور ایک ہی لمحے میں تخت کو وہاں سے اتار کر سلیمان کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ جب سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کا یہ عالم ہے تو حضور کی امت کے ولی روز اعظم کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ ہم تو اتنا کہیں گے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، حسن غوث الورا، نعرہ تکبیر۔ یہ شان ہے، دعا کریں اللہ ہم سب کو ولیوں سے محبت کرے۔ قرآن عظیم کی تلاوتیں ضرور کیا کریں، بستر پہ جب لیٹیں چاہے ایک حرف ایک آیت قرآن کی پڑھیں، ضرور پڑھ کے لیٹیں، آپ کو بھی پیغام دے گا، اور کم از کم اگر اسی رات میں موت آ گئی تو اتنا تو ہوگا نا کہ اس نے آخری بار کیا بولا تھا، تو پھر قرآن کہے گا آخری بار تو اس نے میری تلاوت کی، جس کی شفاعت قرآن کر دے گا پھر انشاءاللہ اللہ پاک اس کے مرتبے میں بھی اٹھا دیا۔ قاری صاحب نے بہت گفتگو کی، 1 منٹ اور حضرت نے کہا کہ مدرسے میں یہ سارے طلباء اللہ سب کی علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے جو خوشی اس بات سے قطعی نہیں ہوتی کہ بچے کتنے بڑھ رہے ہیں، اس بات سے قطعی
مجھے خوشی اس بات سے بہت ہوتی ہے کہ جس وقت سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمارے مدرسے کے بچے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بس یہی خوشی کافی ہے۔ تو ساری خوشیاں ہیں جو حاصل ہوتی رہیں گی جس کے لبوں پہ قرآن، رات کی تنہائیوں میں جو قرآن پڑھ دے، دن کے اجالوں میں جو قرآن پڑھ دے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے دوسروں کو قرآن سکھا دے۔ زندگی کے ہے دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ کرنا کیا چاہیے سانسوں کی اس مالا میں، موتی پھرو لو درود کا، سانسوں کی اس مالا میں رس گھولو عشق رسول کا، پھر یہ جہاں کہ وہ جہاں، ساتھ ہوں گے محبوب دو جہاں۔ آمین۔